مانند شمع تیری طرف لو لگے رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگے رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کا لفظ کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے اور روح کی تعریف کیا ہے؟ Ruh is not something physical, something touchable, something which is unseen, beyond senses. It's very hard for people to understand. Ruh is from the Amr of my Lord, full stop. You don't need to know more. جب ایک پاک طیب مومن کی روح یہ جب قبض کی جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اسے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا، اور اگر وہ کسی کافر کی روح ہے پھر اس کا یہ حال یہ ہوتا ہے کہ اسے بڑی سختی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے۔ آئیے ابھی ایک آڈیو سوال ہم لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام عمران ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مسلمان کی روح مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور ایک کافر کی روح کا کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کی روح کا کیا ہوتا ہے اور کافر کی روح کا کیا ہوتا ہے؟ سر اینی مور تھنگ یو ہیو ٹو ایکسپلین ان اٹ اباؤٹ؟ Yes, it is mentioned in Ibn Majah and also reported by Imam Tabarani and Bahaqi that Hazrat Ka'b radiyallahu ta'ala anhu reports that the soul of a believer goes into Jannat and visits everywhere, sair karti hai, visits on a tour, and the soul of a kafir is in Sijjeen, and those are prisons where the souls of kuffar are prisoned. Okay. And Hazrat Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu says about the souls of believers that the souls of believers are azad, they're free, they're independent, they can go wherever they wish to go. They have got no restrictions and they have complete freedom. Okay. اللہ نے اس کو بیان کیا نا کہ روح کا مقام کیا، اللہ سے سوال ہوا یعنی کہ روح جو ہے وہ وفات کے بعد کہاں رہتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا مقام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ روح کا مقام بعد موت حسب مراتب مختلف ہے، یعنی جس کا جو مرتبہ ہوگا اس کے حوالے سے اس کے مرتبے کے اعتبار سے اس کی روح اس مرتبے میں رہے گی۔ مسلمانوں میں بعد کی روحیں قبر پر رہتی ہیں، بعد کی چاہے زمزم پر یعنی زمزم کے کنویں پر رہتی ہیں، کیا بات ہے، اور بعد کی آسمان و زمین کے درمیان، اور بعد آسمان اول دوم ہفتم تک یعنی مختلف آسمانوں تک، پہلے دوسرے تیسرے جو ساتویں آسمان تک، اور بعد اعلیٰ علیین اس سے بھی بلند ہوتی ہیں، اور بعد جو ہیں وہ سبل پرندوں کی شکل میں زیر عرش نور کی قندیلوں میں، تو بعد وہاں ہوتی ہے، یعنی حسب مراتب قبر سے لے کر آگے ان کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے، جتنا جو ہے نا وہ باعمل اور متقی مسلمان ہوگا، جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس حوالے سے اس کی روح اتنی مقام اتنا بلند ہوگا۔ اسی طرح کفار کی جو روحیں ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ کفار میں بعد کی روحیں چاہے وادی برہوت میں ایک کنواں ہے تو وہ ان کی ایک جیل خانہ ہے ان کے لیے، اس میں رہتی ہیں، اور بعد کی زمینیں دوم سوم ہفتم تک جیسے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ مراتب تھے ان کے لیے نیچے ہیں، نیچے جیسے پہلی زمین میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، اس طرح ہفتم تک، جو جتنا بڑا کافر ہوگا، کفر تو سب میں برابر ہے لیکن اب وہ اس حساب سے وہ نیچے، اور بعد سجین میں، سجین ان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے، بعد کفار کی جو روحیں ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی آپ نے زبردست اس میں رہنمائی فرمائی اس سوال کے حوالے سے،
उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे ये सुन रहे होंगे। सवाल स्काइप पर भी बहुत सारे आदत, मैं एक सवाल स्काइप से ले लेता हूँ और हम ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम उसको पूरा करें। मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ रहती है? शहजाद रजा भाई, आपको इसका जवाब इस सवाल में मिल गया। इसके बाद उस्मान साहब ने पूछा है कि सलाम, क्या रूह और हमजाद एक ही होते हैं? No, it's not the same. It is total independent creation. ओके That is actually shaitan. ओके That is from jinns. In other words, when a human being is born, ओके a kafir jinn, यस that is Hamzad, that is born with him सही and stays with him all the time. And that is the one that always gives him bad advice. And that Hamzad is kafir, it remains kafir, it doesn't change. Only the Hamzad of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam became Muslim सुभान अल्लाह। with the barakah अब and the रसूलुल्लाह blessings of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ये भी सरकार अलैहिस्सलाम का एक खासा होगा। Definitely. अल्लाह अकबर। Definitely. So the question was, is the soul, Ruh and the Hamzad same thing, or they are different things? No. Definitely they are different They are things. different things. They're not same things. उम्मीद है उस्मान भाई आपको जवाब ये मिल गया होगा। अब आइए एक वीडियो सवाल सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हसन रजा है और मैं बाबुल मदीना कराची सदर के एरिया से एक सवाल कर रहा हूँ। हमने सुना है कि जिस्म तो मिट्टी से बना है, लेकिन रूह किस चीज़ से बनी है? इस सवाल का जवाब इनायत फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, बड़े वक्त पे आपने सवाल किया। मेरे पास लिस्ट में भी ये सवाल था कि जिस्म मिट्टी से बना है, रूह किस शय से पैदा होती है? तो ये इरशाद फरमाइए। Ruh is made with the word kun of Almighty Allah Azza wa Jalla. Is made with the word kun. Kun, अल्लाह हो अकबर, जा, हो जा। तो हो जाती. सुभान अल्लाह। And that world is called Alam-e Amr. सुभान अल्लाह। That's where it refers to. Yes. You know, Qul ruhu min amri Amri rabbi. Rabbi. That is narrated in Quran. Yes. Alam-e Khalq is where you need material Okay. to form something, to make something. You want to build a house, you must have bricks, you must have cement, you must have steel. Okay. You know, that is a material that's required. You want to make a table, you must have wood, you must have nails, you must have tools to cut into pieces and slices. Yes. So, in that world, which is called Alam-e Amr, material is not needed to make something. Allah subhanahu wa ta'ala says, Kun, be, it becomes. Subhan. So, who is created with the word Kun of Almighty Allah Azza wa Jalla. Subhan. That is the reason that we understand that Ruh is not from Alam-e Khalq. Ruh is not from this world. Because everything in this world is made, with something. Something. A material is required, some cause, Okay. are formed or take place Okay. to get the effect, cause and effect. Okay. So, this is actually the beauty that Ruh has been brought from another world to stay in this world in the body. So for Ruh, this world is a foreign country. For Ruh, this is not the Watan. Okay. This is not the place of Ruh. So what will call the place of the Ruh? Alam-e Arwah, it will be called? Alam-e Amr. Alam-e Alam-e Amr. Arwah, you can call it, but Acha. same thing as Alam-e Amr. Amr as well. And So if you describe here, I also question here
that what is alam khalq and alam amr, if you also describe this. Yes, I think we have discussed that. Okay. That alam khalq is that where material is needed to form something. Okay. And alam amr is that where Allah Azza wa Jal things says, happens with the word kun Subhanallah. of Almighty Allah Azza wa Jal. Subhanallah. جیسے قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے، خلق اور امر یہ دو چیزیں بیان فرمائی، اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر. سن لو کہ اسی کے ہاتھ پیدا کرنا حکم دینا ہے، اور پھر اسی کو اللہ نے فرمایا کہ عالم دو ہیں، عالم دو ہیں، عالم امر اور عالم خلق. اور پھر آیت کریمہ یہ بیان فرمائی کہ الا له الخلق والامر، کہ یہ دو عالم ہیں. اب عالم خلق دونوں چیزوں کا اسم جی عالم دو ہیں، یہ دونوں اسی آیت کریمہ میں الا له الخلق والامر. تو اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ عالم خلق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ چیزیں جو مادہ سے پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے جیسے مقصد بڑا بڑا مٹیریل چاہیے، مادہ چاہیے، جیسے انسان، حیوان، نباتات، جمادات، زمین و آسمان، نطفہ، تخم، عناصر وغیرہ. اور عالم امر وہ جو صرف امر کن سے بنا، اس کے لیے کوئی مادہ نہیں، جیسے ملائکہ، ارواح، عرش، لوح، قلم، جنت، نار. تو فرمایا روح عالم امر سے ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، عقل کا حصہ اسی قدر ہے، آگے اس کی ماہیت اکابر اہل باطن جانتے ہیں. یعنی اعلیٰ بھی اسی موضوع پر کلام کر رہے ہیں. اب عالم امر اور عالم خلق کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ایک میں مٹیریل چاہیے، دوسرے میں مٹیریل نہیں چاہیے. اور مٹیریل نہیں چاہیے اور وہ چیزیں کیسی ہیں، تو فرما دیا کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس کا جو اسرار ہیں وہ اہل باطن جانتے ہیں. جتنی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عالم بیان کیے، ایک میں خلق اور عالم، اور وہ جو دوسرا ہے اس کی مثالیں دے دی. جیسے ملائکہ ہیں، روحیں اسی امر عالم سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی اصل ماہیت کیا ہے، کنہو کیا ہے، تو وہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے ایک آڈیو سوال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید اطاری، ہند کے شہر بنگلور سے تعلق رکھتا ہوں. حضور، میرا سوال یہ تھا کہ روح کسی کی مدد کر سکتی ہے یا کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کے بارے میں مجھے معلومات دیں. جزاک اللہ خیر فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا کہ روح آیا کسی کی مدد کر سکتی ہے یا نہیں. بنگلور سے انڈیا سے جنید بھائی تھے، آپ کو سلسلہ مرحبا کہتے ہیں. دیکھیے مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. یس مفتی صاحب، what do you say about The arwah of awliya Allah, Anbiya alayhim salam, they can help. Okay. اصل میں اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے that when they were living physically on the surface of this earth, were they able to help or they were not able to help? When they were physically living, when people could see them with the naked eyes, they were able to help. Yes. Now they passed away. They are no more in front of us. We can't see them. So the question comes in the minds of many people, yes, that they're not there anymore. How can they help? they can help. Yes. Actually, what we need to understand, what is death? Death is separation of soul from the body. From the body. Ruh is in the body, person is alive. Okay. Ruh comes out of the body, person is dead. Yes. So in other words, the engine of the body is the soul. Like you have an engine in the car. So if the engine is there, the car will move. Yes. Otherwise the car is dead. Okay. So the engine of the body is the soul. Yes. So when you remove the engine, then of course the body
comes to an end, it dies. But the soul doesn't die. That is the fact that death does not come on the soul. This is alive. Soul is abadi. Soul is not azali. There are certain things which are abadi. Also Allah subhanahu wa ta'ala is abadi, but Allah subhanahu wa ta'ala is azali and abadi. Soul is the creation. Soul is hadith. It was not there before and then it came into being. But it is abadi, that it is not going to end. It's not going to die. And this concept, sometimes it might come into the mind, how can something be abadi? Since Allah subhanahu wa ta'ala is abadi. So with the hukm, with the order and the command of Allah subhanahu wa ta'ala, anything can become abadi if Allah subhanahu wa ta'ala wishes. But azali is only Allah subhanahu wa ta'ala. Qadeem is only Allah subhanahu wa ta'ala. Eternal, from forever, no beginning, is only Allah subhanahu wa ta'ala. Now the question is that soul did not die. Yes. When soul is living, the excellences, the kamal of soul is also living. Nabuwat, Risalat, Siddiqiyat, Vilayat, all are the kamals and the excellences of Ruh. And Ruh is still alive. Ruh did not die. Allahu Akbar. So the kamal, the excellence of Ruh also did not die. Therefore Nabuwat did not die. Risalat did not die. Siddiqiyat did not die. Salihiyat, Shahadat, Vilayat did not die. So now, when a wali was living and you go to him for help, why were you going? Because he was handsome? No, you were going because of his vilayat. Subhan. And that vilayat is still there. Subhan. Vilayat is still alive. Alive. So the reason that you could go before, that reason is still there. It is present there. It's present there. So the reason for which you used to go for help, that reason did not die. That is still living. That's there. So after they taste death, they are powerful in the similar way, in fact even more powerful than before. So if they were able to help that time, they can help even now. And if they were able to, punish someone, at that time they can do that too, even now. So many awliya Allah, they come and they help believers in wars and they harm and hurt the kuffar. और ये जो साहब ने बात बयान की, ये सारी अहादीस से साबित है। सही कि इसमें ये मदनी चैनल के नाज़रीन को भी हम ये बता दें। जी बिल्कुल। कि यहाँ पर जैसे सवाल बना क्या रूहें मदद कर सकती हैं, तो मुफ्ती साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ये जवाब दिया कि भाई रूहें मदद कर सकती हैं। और इसमें सबसे पहले ये समझिए कि जो कमाल अगर किसी इंसान के अंदर है, जैसे नबूवत है, विलायत है, सिद्दीकियत है, तो दर हकीकत ये कमाल रूह का है। तो जिस्म को तो मौत आ गई, रूह को मौत नहीं आनी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो रूह हमने सुना कि कैद है, जब ये जिस्म की कैद से आज़ाद हो गई, तो अब आज़ाद हो गए तो आदमी के पावर बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? यकीनन बढ़ जाते हैं। जी, इसके मुतालिक क्या फरमाएं? जी बिल्कुल, यानी पहली जो बात हुई कि मौत के माना क्या है। सही। अल्टीमेटली ये बात आएगी कि इंसान जहन में ये आता है ना कि ये बंदा फौत हो गया, तो अब मौत के माना ये है कि रूह का जिस्म से जुदा हो जाना। भाशियत में इसको इसी तरह बयान किया गया है। और रूह जो है, जो ये मरती नहीं है, जो इसको फना माने वो बद मजहब है।
اب روح مرتی نہیں ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا انما خلقتم للابد والبقاء ولکنکم تنقلون من دار الى دار. مستدرک شریف کی حدیث پاک ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو لیکن تم ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہوتے ہو. مطلب وہ روح ہے کہ روح تمہاری جو ہے پہلے نہیں تھی. صحیح ہے. کوئی جو پہلے مانے گا وہ کفر ہے. ٹھیک. اس کو بعد میں پیدا کیا, حادث ہے لیکن اب ہمیشہ کے لیے ہے. حدیث پاک سے ہم نے سن لیا. جی. اب جب یہ حادث ہے, اب موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ قید تھی, اب اس قید سے چھوٹ گئی. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء. جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے. یعنی پہلے وہ ایک پنجرے میں, ایک جسم کا پنجرا تھا, اس کے ساتھ قید تھی, اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی, اس کے ساتھ تھی وہ. جب موت آئی وہ جدا ہو گئی, جسم الگ ہو گیا, روح الگ ہو گئی. اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے, ابھی بھی تعلق ہے, لیکن جو جسم کا حیات کی صورت میں اس کے ساتھ تعلق تھا وہ نہیں ہے. اب جدا ہونے کے بعد وہ اس کی راہیں کھل گئی ہیں, اب وہ جہاں چاہتی ہے جاتی ہے. یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ شریف میں 9ویں جلد میں اعلیٰ علیہ رحمہ نے سماع الموتیٰ کے موضوع پر جو رسالہ لکھا ہے اس میں روح پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے. اس کا جو خلاصہ بیان کیا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ارواح طیبہ جو ہے یہ ان کی وہ اب خلاصے میں جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتی ہیں جدا ہونے کے بعد. وہ کچھ کمالات گنواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھنے سننے میں دور و نزدیک سب ان کے نزدیک یکساں ہے. کیا بات. اچھا, اب فرماتے ہیں کہ روح جنت یا آسمان یا علیین رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے, وہیں سے ظاہر کی آواز سنتی اور جواب دیتی ہیں, ادراک کرتی ہیں, اپنے بدن سے کام لیتی ہیں. ارواح کے آگے کچھ پردہ نہیں, انہیں سارا جہاں یکساں ہے کہ ارواح قدسیہ سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے سامنے حاضر ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے اپنے وہ کتاب میں لکھا ہے کہ روح کے لیے قرب و بعد یعنی دوری اور زیادتی یہ یکساں ہے, اس کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے. اچھا, اب فرمایا کہ روحیں جو ہیں وہ مدد کرتی ہیں کہ کسی کو پانی پلاتی ہیں, دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو مدد کرتی ہیں, دشمن کے مقابل آ کر مدد کرتی ہیں. اچھا, کسی کو توجہ بخش کر ان کو فیض دیتی ہیں. اچھا, اس طرح اور بہت ساری باتیں اعلیٰ نے باقاعدہ بزرگوں کے اقوال سے احادیث کریمہ سے اس میں جمع کی ہیں. ان سارے اقوال کو بیان کر کے یہ کچھ خلاصے میں اس میں سے کچھ چند الفاظ بیان کر رہا ہوں, چند چیزیں بیان کر رہا ہوں. اعلیٰ علیہ رحمہ نے یہاں پر حوالے دیے ہیں کہ جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں, اور سنتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی روحیں زندہ ہیں, روحوں کا جسم کے ساتھ تعلق ہے. سماع موتیٰ یعنی مرنے کے بعد مردوں کا سننا حدیث کریمہ میں بھی آیا, قرآن پاک میں بھی اس کا بیان ہے. پھر جو اقوال ہیں بزرگوں کے اور اس کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں وہ بہت سارے ہیں. ان میں سے چند ایک چیزیں یہ تھیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ یہ مزید کام بھی کرتی ہیں, اور اس کے باقاعدہ حوالہ جات بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہیں. ان سارے اقوال کو اگر کسی نے ملاحظہ کرنا ہو تو فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد پڑھیں, اس میں سماع الموتیٰ کے نام سے رسالہ ہے, بڑا علمی رسالہ ہے. اقوال بزرگوں کے حدیث اور قرآن پاک کی آیات کا ایسا مجموعہ ہے کہ دیکھیں گے تو روح کے بارے میں بہت کچھ مزید دیکھنے کو ملے گا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. Yes. That's something that we're talking about power increasing, freedom. In fact, freedom is power. Yes. Even in worldly terms. Yes, we see that. You see, we fight for freedom. Yes. Nations, they give lives, they sacrifice hundreds and thousands of men and women to get that freedom. People live in jails for years and years to get freedom for their people, because freedom is power. Of course, the soul is in the body restricted. So when soul comes, so the body is like a prison. When soul comes out of the prison, it becomes free, it is more powerful. As soon as person dies, you bury the person, you put him
5 feet in the ground, you put slab on top, you close every hole, you put tons of sand on top of it. And Hadith Pak mentions that when people are returning back, he hears the sound of the footstep of the people. In some hadiths, 40 feet are mentioned as well. In some hadiths, the feet are not mentioned, but it's mentioned that he hears. Now, I mean, he's 5 feet down in the ground. On top of that, we put a proper slab and we closed every possible hole with the mud. And then we said, okay, let's put sand on him. We did not even leave a small hole for him to, hear a sound. No. So which hearing device he got now in the grave? That on top of that we are saying he's dead. Yes. He's no more living. His ears and his eyes and his smell and his nose and movement, nothing is working in his body. How is he hearing? So he's actually hearing with the soul. So, I mean, if you don't even put the person down in the ground, just make him stand at the 40 feet point from point A to point B. Tell him just put his fingers in his ears and you start walking from here. I guarantee you he would not be able to hear the sound of your footsteps. Although he's there in front of you, he's living, he's not dead. He's not in the grave. So what makes him so special when he's in the grave and now he can hear? There is no passage left for sound to travel, but he's still hearing. So that tells you that he's now not hearing with the power of his bodily ears. He's now hearing with the power of his spiritual ears. And that is now free, it's more powerful. So it's a very simple example to understand. So when soul comes out of the body, it becomes more powerful. So if Hazur Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu said, when his soul was in the body, in other words, when he was less powerful because of restrictions of the soul, although he was very powerful, but less powerful in comparison when his soul came out of the body. So he's now more powerful. So if he said at that time, لو كشفت عورة مريدي بالمشرق وأنا بالمغرب لسترتها. That if my murid becomes naked in the east and I'm sitting in the west, I will cover him. So today those powers are even more, because the vilayat is still there, vilayat is still living, and his soul is more free and more powerful because it's no more restricted in the body. So if you from Babul Madina, Karachi, or from Johannesburg, or from anywhere in the world, you say, Ya Ghaus al-Madad, there's no question of far. He's not far. Because that far and near is for the physical world. They are beyond physical world. They are in Alam-e Barzakh, Alam-e Arwah. The rules and regulations are different. So this, as it was quoted from Fatawa Razviya Sharif, that for soul, there is no such thing as near and far. And then we can also discuss the speed of soul, if need be. And that can also tell us that, within a tiny part of a moment, not even a second, they can travel the whole universe. अल्लाह ने इसको बाकायदा मिसाल से समझाया है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि इनके मंजिल नहीं है कराची से वहाँ तक। अल्लाह ने बरेली और बगदाद की मिसाल दी है, हिंद की मिसाल दी है। आप फरमाते हैं कि जिस तरह ऊपर हमने बात की कि उसके लिए कुछ फासला जो है ना वो अहमियत नहीं रखता, तो अब फिर कहते हैं कि
زمین سے جنت تک کتنے لاکھ کتنے کروڑ منزل کا فاصلہ ہے، نہ کہ بریلی سے بغداد یا ہند سے مدینہ۔ ارواح کے آگے کچھ پردہ نہیں، انہیں سارا جہاں یکساں ہے۔ یعنی جنت میں ہوتے ہوئے، اعلیٰ علیین میں ہوتے ہوئے کتنے کروڑ کا فاصلہ ہے وہ سن لیتی ہیں، نہ کہ بغداد اور ہند سے اور یہاں سے لے کر وہاں تک کا فاصلہ۔ یہ فاصلہ تو ہے ہی کچھ نہیں اس کے مقابلے میں۔ جنت میں ہوتے ہوئے، اعلیٰ علیین میں ہوتے ہوئے کتنے کروڑوں کا فاصلہ ہے وہ، تو اس میں ہوتے ہوئے سن لیتی ہیں۔ تو یہاں سے مدینہ منورہ یا ہند سے بغداد سنانا ہو، بریلی سے بغداد سنانا ہو، بریلی سے مدینہ سنانا ہو، تو یہ تو فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے! یعنی ان کے لیے جب ہے یکساں، یہ ہماری فزیکل ورلڈ جس طرح استاد نے ارشاد فرمایا، تو ہم یہ فاصلے اس جہان کے لیے اور اس جسم کے لیے ہیں، جبکہ روح جو ہے یہ ان ساری چیزوں سے ماورا ہے۔ صحیح بات۔ کیوں نہ کچھ اپنی بھی عرض سرکار کی بارگاہ میں بذریعہ نعت پیش کر دیں، یا جو بھی کلام آپ سنانا چاہیں۔ کہ ہماری ڈسکشن تو لگتا یہ ہے کہ شاید اس سلسلے میں تو ختم نہیں ہو سکے گی، چلتا رہے گا، مگر تھوڑا سا نعت سن کے یا کوئی بھی کلام سن کے ذرا دوبارہ وارم اپ ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو کہ خوف خدا سے روتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو ہمیں مصطفیٰ میں روتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے، جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے۔ درس فیضان سنت بھائی، درس فیضان سنت بھائی، درس فیضان سنت بھائی، درس فیضان سنت بھائی، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر، یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، ہائے دوری کو ہو گیا عرصہ، کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے، کب مدینے میں حاضری ہوگی، کب مدینے میں حاضری ہوگی، جانے کب میرا کام ہوتا ہے، جانے کب میرا کام ہوتا ہے، جو نبی کا
کرام ہوتا ہے، جو ہو اللہ کا ولی اس کا، 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 فیض دنیا میں عام ہوتا ہے، فیض دنیا میں عام ہوتا ہے، موت ایمان پہ آتی ہے جس پر فضل رب الانام ہوتا ہے، قبر روشن اسی کی ہو جس پر، قبر روشن اسی کی ہو جس پر، فضل رب الانام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، کیا دبے دشمنوں سے وہ حامی، کیا دبے دشمنوں سے وہ حامی، جس کا خیر الانام ہوتا ہے، جس کا خیر الانام ہوتا ہے، جو ہو اللہ کا ولی اس کا، جو ہو اللہ کا ولی اس کا، فیض دنیا میں عام ہوتا ہے، لکھاں نوجوانوں داڑیاں رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے، زلفاں رکھوائیاں نے، سنتا سکھانا کم میرے اتار دار، جو ہو اللہ کا ولی اس کا، جو ہو اللہ کا ولی اس کا، فیض دنیا میں عام ہوتا ہے، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بڑا زبردست کلام سنایا آپ نے۔ اسکائپ پہ بھی کئی میسیجز آئے ہوئے ہیں، تو مصطفی واٹ یو سے دیٹ if I read these messages and short answer for all of the questions, if it is possible, because we have some minutes left in our silsila. Shah Hafiz is saying that Salam Walaikum Assalam wa Rahmatullahi wa Barakatuh, غیر مسلمز کی روح زمین پر رہتی ہیں، تو یہ آپ نے سن لیا، اور روح کی عمر بڑھتی جاتی ہے یا جب قبض ہوتی ہے، مثلا 40 سال کی عمر میں، تو کیا روح کی عمر 40 سال رہتی ہے قیامت تک؟ جزاک اللہ. And he is asking that if a person dies in 40 years, so the age of the ruh is increasing or it remains on 40? The ruh were created 2000 years before the bodies were created. Allahu Akbar. All the ruhs were created. Okay. So
the age of the ruhs will remain the same. MashaAllah. Okay, this is the answer you heard, Shafiz bhai, کہ روح کی عمر ایک جیسے رہتی ہے. 2000 سال قبل یہ روحیں جو ہیں یہ پیدا کر دی گئی تھی. شاہد بھائی یہ ڈربن سے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. اور ہاؤ آر یو فرسٹ گیو سلام ٹو مفتی صاحب. اللہ والوں کی باتیں. آئی ایم ویری انجوائنگ دس پروگرام, وی واچنگ وتھ مائی فیملی, پلیز دعا فار اس فرام شاہد اتاری ڈربن. اچھا, اس کے بعد عمر بھائی ہم نے آپ کا جو سوال تھا روح اور حمزاد ایک ہی ہوتا ہے, اس کو ہم نے اردو میں بھی ایکسپلین کر دیا. غالباً آپ نے ایکسپلین ہم یہ کر چکے تھے. اچھا, اس کے بعد لکھا ہے ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت معلوماتی سلسلہ ہے, بہت پیاری معلومات سے ہم واقف ہو گئے. نوید بھائی مکہ مکرمہ, جزاک اللہ نوید بھائی. اچھا, مکے سے یاد آیا کہ حضرت کیا روحیں یہ کوئی ایسا دن ہے بیت اللہ شریف میں بھی حاضر ہوتی ہیں؟ I haven't read for any particular day, but the arwah of Anbiya, Yes. The pious people, they do go for Hajj and Umrah and, Ziyarat. Subhanallah. That is proven. Subhanallah. But on a particular day, I'm not sure if the other brothers know anything. کہ اگر کیا کوئی ایسے خاص دن ہے کہ جس میں روحیں وہاں پر حاضری ہوتی ہیں؟ جیسے یہ سنا ہے کہ شب جمعہ اولیاء اللہ کی روحیں یہ کعبۃ اللہ شریف کے گرد جمع ہوتی ہیں, اس قسم کا کوئی وہ. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ جیسے کسی کا حج میں انتقال ہو گیا تو کہا اس کو جب تک تا قیامت حج کا ثواب ملتا ہے, تو کیا اس کی روح حج بھی کرے گی یا پھر اسے صرف ثواب ملتا رہے گا؟ ٹھیک ہے. If the souls were created 2000 years before the body, when does the soul enter into the fetus which is in the womb of the mother? According to the research of Islamic scholars, that when the fetus is 4 months, then the soul is put into the body, and that is the reason the ulama ikram have said that if there is an extreme need to terminate the pregnancy, abortion is needed, maybe due to certain sickness or a legitimate reason, then it can be done before 4 months, because after 4 months the ruh is put and then that person is human being. یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب تیسرا 40واں ختم ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور اس میں روح ڈال دیتا ہے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے. اور اس کو اعلیٰ نے اس طور پر بھی دلیل کے طور پر لیا ہے کہ فرشتے کے بارے میں مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں کہ فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور ڈالتا ہے, حالانکہ روح ڈالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے, اور فرشتے کے بارے میں وہ حدیث پاک ہے کہ وہ ڈالتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بندوں کے جو کام ہے وہ جو مجازی طور پر وہ اس کے بندوں کی طرف ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی وہ منسوب ہوتے ہیں. ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے, کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اس کے بندے کر رہے ہوتے ہیں تو مجازن ان کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. اب اس سے وہ مدد دینا یا لینا یا مانگنا, اس سے وہ ساری چیزیں کہ وہ مجازن ان سے ہوتی ہیں, حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہوتی ہیں. جب ہم نے روح کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا تو یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ روحوں کے لیے قرب و بعد تو یکساں ہے, دور اور نزدیک جو ہے نا وہ ان کے لیے کوئی نہیں ہے. یہاں سے بھی ہم پکاریں گے تو وہ سنیں گے, وہاں سے بھی پکاریں گے تو سنیں گے. تو اب ہم یہیں سے پکار لیا کریں, قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ولی کے مزار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب دیتے تو اعلیٰ علیہ رحمہ نے جو مولانا جامی علیہ رحمہ ہے ان کے شیخ سے جو ہے نا انہوں نے نقل کیا تھا, تو اعلیٰ مفتاح رضویہ میں اس کو نقل کیا. کسی نے ان سے یہی سوال کیا کہ شیخ سے, تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب کسی کے قریب جاتا ہے, اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے, دور ہوتا ہے تو وہ یقیناً وہ جواب دیتی ہیں, ان کے لیے دوری نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو جس طرح اس کے حواس جو ہیں, ظاہری حواس اس کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, تو وہ بندہ بھی اپنے ظاہری حواس کے ساتھ اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. یعنی قریب جانے سے توجہ زیادہ ہوتی ہے, اور جب بندہ قریب جاتا ہے تو وہ جو تعلق تھا وہ بڑھ جاتا ہے.
यानी दूर से भी हम पुकारे तो वो सुनेंगे, रूह जो है वो सुनेंगी। लेकिन जब बंदे किसी कब्र पर जाकर उसके पास जाता है तो उसका जो ज़ाहिरी जिस्म है उसके पास जाने से उसको खुशी हासिल होती है, और जो उन दोनों का आपस में ताल्लुक और राब्ता था वो बढ़ जाता है। और इस बड़े हुए राब्ते की वजह से उसका ताल्लुक उससे ज्यादा होता है, क्योंकि उसका उस मकाम के साथ ताल्लुक ज्यादा है उस बंदे का जिसके पास ये जा रहा है। अब ये उसके पास जाएगा तो इसके साथ भी इसका ताल्लुक ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो उनके नजदीक जाने में, उनकी कब्रों में जाने में ये फायदा है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर एक और हमारे पास सवाल यह है कि ये इस बारे में हज़रत ये फरमाएं कि रूह कैन कम अगेन इन देयर होम्स, क्या रूहें घर पर भी आती हैं? उसी तरह उन्होंने पूछा क्या कैन रूह कम इन हिज और हर ग्रेव, तो ये भी बताइए कि क्या घरों पर रूहें आती हैं और क्या कब्रों पर रूहें आती हैं? On this, Ala Hazrat Radiyallahu Ta'ala anhu has written a complete booklet, Ityanul Arwah ila biladihim ba'd ar-rawah, the coming of souls to their homes after departure. And in that, Ala Hazrat Radiyallahu Ta'ala anhu has quoted Ityanul Arwah lidiyarihim ba'd ar-rawah. That is the name of the Risala. He quotes from Ashatul Lam'at that on the night of Friday, the night of Friday, that's actually Thursday is the day, Shab-e Jum'ah. Souls come to the house and they wait that someone from their family should do sadaqah for him, should do some form of charity, some good deeds. There are several ahadith which Ala Hazrat Radiyallahu Ta'ala anhu has mentioned in this Risala. So this should be studied, and it is true that they do come home, but they come home so his family members can do something for that soul, because they need sawab at that time. The food, the drinks, the clothes, those were the needs of the body, not the soul. Now, body is finished. Okay. Death has come on the body. Yes. The soul needs something. The need of soul is not food or drink or clothes or medicine. So they want sawab. Subhanallah. So when you don't send sawab, they come back home and to sit there and wait. They actually talk to them. We can't hear. No hope. They say, please be kind. No hope. Be kind upon us. We are your family. Allah. You're not doing anything for us. So that is the reason that our ulama ikram say that keep on doing Isale Sawab, read Quran Sharif, read Azkar, read Durood Pak, give charity, feed people, give books, Langar-e Rasail, any form of any good deeds, so they can get Sawab. And what do you say about the grave? That whether they come to the grave also? No, their souls are attached with their graves, even if they in heavens, but the souls are attached with the grave. Let me give you an understanding. Yes. That there's something in human body called Ajzai Asliya. These are the original parts of the body. They're very tiny. They're so small that you cannot distribute them further. Called Juz La Yatajazza. A smallest tiny part that cannot be distributed further. It's so small. So they are called Ajzai Asliya, and they are in the backbone of human being. And that is the origin
of human being, and the attachment of soul is with those parts, ajza asliya, and that is actually the body. And when people are raised again on the day of judgment, the body would be formed from those ajza asliya. So wherever the soul is, whether they in ala illiyin or at the arsh or at the heavens or at Ab Zamzam or wherever, the attachment of soul remains with the qabr. And that is the reason that, azab and sawab that's being talked about in the grave. Yes. Even if the body is not there, but ajza asliya are there. And ruh remains attached with them to ajza asliya. सही, यानी ये उसके साथ उसका कनेक्शन कांटेक्ट ये बाकी रहता है. ठीक है. अजाब और सवाब जो है ये सिर्फ रूह को या सिर्फ जिस्म को नहीं होता. ठीक. अजाब है तो वो भी दोनों को होगा और सवाब है तो वो भी दोनों को होगा, यानी जिस्म और रूह दोनों को होता है. तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब वो अपने जिस मर्तबे में है उसमें रहते हुए भी वो ताल्लुक कायम रहे. और ये जो रिसाला इतियानुल अरवाह है ये भी नवी जिल्द में ही है, जिसमें हमने समाउल मौता का सुना, इसी में ही है. और इसमें आला अलैहिर्रहमा ने बड़ी तफसील के साथ इस बात को बयान किया है और उन अहादीस को और उन अकवाल को जमा कर दिया है, जिसमें जो है ना वो ये बयान किया गया है कि रूहें जो है ना वो वफात के बाद आती हैं, अपने घरों में आती हैं और आकर घर वालों से सदके की इस तरह की वो डिमांड करती हैं और फरमाइश करती हैं. माशाल्लाह, बड़ा आपने ज़बरदस्त इसमें बारे में इरशाद फरमाया. सिलसिले का वक्त ख़त्म होने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक आध वीडियो सवाल ले लें, एक ऑडियो सवाल ले लें. जी, एक वीडियो सवाल सुना दें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. My name is Muhammad Altaf Attari. My question is that when a person passes away, is it possible for his soul to go into another person? जब एक आदमी का इंतकाल हो जाए तो क्या ये मुमकिन है कि वो दूसरे के अंदर चली जाए? तो इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? He is referring to, some people claim that somebody's soul came into me. As in Urdu they say, Ghaus Pak ki sawari. Yes. And in South Africa, in their own broken Urdu, they say, Baba came. Baba, they say, pious person. So Baba came into that person. And this is also said in Memoni also. Yeah, Baba. Baba, yes. Yeah. Baba came. Baba came. And it comes mostly to the women. This is a question here, that why? It's actually, it's jinn. It's jinn. Mufti Azam Pakistan, Hazrat Mufti Waqaruddin alayhi rahma, has written in one of his fatwa in Waqarul Fatawa that these are jinns. They capture the person and they speak lies and they tell them, I'm Ghaus Pak, I'm Khaja Moinuddin Chishti Ajmeri, or I'm so and so Wali. Sometimes they even give fabricated farzi names of some Babas. Yes. And then they capture them and then they talk strange things, funny things. Yes. And people come and ask questions. They want to find out the future. They want to find out their kismat, their fate, their destiny, etc. Yes. And they create a lot of misguidance and mischiefs. Yes. And a lot of people start believing what they say. So people must be aware of that there is no such, the souls of awliya Allah, you can't even imagine that Hazur Ghaus Pak radiallahu ta'ala anhu's soul will come to some strange woman's body. They're not free to do these type of things. Yes. They in spiritual world, they still have tasks, they're still giving fares, they're still helping, So, and these type of people, they're not namazi. Yes. Men that I know in South Africa that I know, they claim that Baba came to us. They don't have beard,
They're not punctual with namaz. Most of these people are uneducated. They have got no knowledge of Sharia, and they're misleading. They speak so many lies, and the similar type of people go to them and they believe very strongly in them, and they give them a lot of money, because they think he's gifted. Horsepower comes into this person, so they got like a successful business running, and they collect a lot of envelopes, they collect a lot of money, and they become, Betaj Badshah, the king without any crown. اچھا، یہ تو بات ہوئی حضرت کہ یہ کسی شخص میں روح داخل ہوتی ہے. کچھ لوگ جو مطلب وہ عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں, دے ڈو عملیات اینڈ تعویذات, سو دے ڈو لائک دس دیٹ دے کال سم سولز, یہ کچھ روحوں کو بلاتے ہیں. تو کیا کچھ روحیں بلائی جا سکتی ہیں اس طریقے سے, کیا ہوتا ہے؟ رضیہ شریف میں اللہ تعالی رحمت اس بارے میں سوال ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ دشوار معلوم ہوتا ہے. صحیح, کہ روحوں کو بلایا جائے. ہاں, یہ بظاہر دشوار ہے. صحیح, کیونکہ جو ارواح معذب ہیں, محبوس ہیں, وہ یعنی جن پر عذاب ہے تو وہ تو ویسے ہی قید ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ رہے ان کا آنا کیا مانا, مطلب وہ تو آ ہی نہیں سکتی. بالکل. اب جو ارواح طیبہ ہیں ان کا یوں بلانا سوء ادب سے خالی نہیں, وہ ویسے ہی بے ادبی ہے. بظاہر اس عامل کے صرف تصور کا تصرف معلوم ہوتا ہے. ٹھیک, یعنی اس کے جو تصور وہ کرتا ہے وہ اس کا تصرف ہوتا ہے. یعنی وہ جو اس کی امیجنیشن ہوتی ہے نا, وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو وہ اس کا تصرف اور اس کا کمال ہوتا ہے, امیجنیشن کا, اس کے تصور کا. حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آگے جا کے اللہ بالجملہ یعنی خلاصہ جواب کا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے احتراز چاہیے. اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے نا کہ روحیں میرے پاس آئیں, میں یوں کروں وہ کروں, روحوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے, اس طرح کرتا ہے, تو اس طرح کے جوابات لینے کے لیے اللہ نے اس کا دھوکہ پکڑنے کے لیے ایک طریقہ بھی بتایا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ عامل کو جو چیزیں آتی ہوتی ہیں نا, جو اس نے پڑھا ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوتی ہیں, انہی کے بارے میں بات کرتا ہے. اب اس سے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ جیسے اعلیٰ نے مثال دیتے ہوئے کہا کسی ریاضی دان کو نصیر الدین توسی کا, جیسے نصیر توسی کی روح بلائے, ریاضی دان اور ہنسا دان تھا, اور اب اس سے ہنسا کا کوئی سوال پوچھے. اب اگر روح آتی ہے تو روح تو جواب دے گی اگر اس کی روح آئی ہے. اب اگر جھوٹ ہوا تو وہ کھل جائے گا کہ اس کا جواب یہ نہیں دے پائے گا, کیونکہ یہ اگر اس کا تصور تھا اور جو اس کے اپنے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو لوگوں میں بیان کرتا ہے, تو اب روح نہیں آئے گی تو وہ بیان نہیں کر سکے گا. ریاضی کا کوئی مشکل سوال اس کو بولیں گے جی نصیر توسی کی جو ہے نا وہ روح بلائے, اب بلا نہیں سکے گا, اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا کہ نہیں بلائے گا تو اس کو خود تو آتا نہیں ہوگا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں جو اس بارے میں باتیں کرتے ہیں, وہ ان کو خود کو وہ علم اور وہ معلومات ہوتی ہیں, اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے, اور نہ اس سے ہٹ کر کوئی ان کے پاس روح آئے گی. اعلیٰ نے اسی حوالے کو also some of these people they call jinns ruh as well. Okay. Yes, yes. It is a very common. جنوں کو بھی روح کہہ دیتے ہیں. جنوں کو بھی روح کہتے ہیں. جن calling jinn, controlling jinn is possible. صحیح. And as I said that the jinns they speak a lot of lies. So it is possible that someone did some wazifa to control something and he captured some jinns, and the jinns are telling him that we are arwah of this one or that one. So these possibilities and lies are also there. This we should not get involved in this and should not believe in this. صحیح. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے. بس کچھ میسیجز یہ پڑھ دیتا ہوں. عامر لودھی صاحب ہیں اورنگی ٹاؤن سے, کہ السلام وعلیکم السلام, ماشاءاللہ یہ بہت پیارا سلسلہ ہے, بہت اصلاح ہو رہی ہے. ایسے بہت سارے سوالات کے جوابات, آپ کے آڈیو سوالات ابھی کچھ رہ گئے ہیں, ویڈیو سوالات رہ گئے ہیں, یا اسکائپ کے میسیجز ہیں, کیونکہ آگے مجھے سوالات ہی سوالات نظر آ رہے ہیں. فرینڈز آف اللہ کا یہ سلسلہ ہے, اللہ والوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور انہی کی روحانی طاقتیں اور انہی کے اس پر یہ کلام جاری تھا ہمارا. اب آئیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتوں کو پائیے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شمع تیری طرف